تو اس کے کمالات جو یا پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتا ہے. تو دوسری قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. آج ہم جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بہت وائڈلی ڈسکسڈ ہے. پرٹیکولرلی جو لوگ تصوف میں اور اسلامک نالج میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ہونے والا ہے. اینڈ تک دیکھیے گا. ولی کون ہے؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ تو یہ تصوف میں بھی اور اسلامک نالج میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی یہ کامن کانسیپٹ ہے کہ ولی اللہ جو ہے وہ شاید کسی کرامات کے ساتھ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اس کی اسٹڈی قرآن اور حدیث کی روح سے کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں پرٹیکولرلی ینگ لوگوں میں وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو اس سب سے پہلے یہ کہ یہ مصدر ہے ولیون، اس کا مطلب ہے قرب، نزدیکی. اس کا اسم ہے ولیون یعنی ولی، جو بہت قریب ہو، جس سے بہت محبت رکھی جائے، جس سے بہت رغبت رکھی جائے تو اس کو ولی کہتے ہیں. تو اب اس کی جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ ولی جو قرب ہے، ایک قرب وہ ہے کہ اللہ پاک کی ہر ذرے سے لے کر کے ہر مخلوقات میں سے لے کر اشرف المخلوقات انسان تک ایک قرب ہے. اس قرب کے بغیر وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے. جیسا کہ حرف اللہ پاک کا اسم جو قیوم ہے یہ اسی قربت کا استعارہ ہے جسے سب کچھ قائم ہے. تو ایک قرب یہ ہے کہ جو جنرلائزڈ ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، سب کریچر کے لیے ہے، سب مخلوقات کے لیے. ایک قرب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں، اپنی ہوائے نفس کے خلاف چلتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف پوری سٹرگل کرتے ہیں، پوری اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دے کے اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ نفلی عبادات کے ذریعے میرے نزدیک ہو جاتے ہیں اور میں محبت کرنے لگتا ہوں ان سے، تو میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے ہیں. اب جس کی کان اور آنکھ خدا تعالیٰ نے خود انڈورس کیا کہ میں بن جاتا ہوں، تو اس کے کمالات جو ہیں وہ عام انسان سے بہت ڈیفرنٹ ہوں گے اور وہ ڈیفینیٹلی اللہ پاک کا ولی کہلانے کا مستحق ہے. اب اس کے بعد آتے کہ صوفیہ کرام میں اس اصطلاح ولی سے مراد کیا ہے. صوفیہ کرام میں ایسے افراد جو اپنی نفسانی خواہشات سے بہت دور، تحلیل اور تسبیح میں مصروف اور ان کی رضا اللہ کی رضا میں، ان کا ملنا اللہ کی خاطر ہے، ان کی دشمنی اللہ کی خاطر ہے، تو ایسے لوگوں کو فنا فی اللہ کہتے ہیں اور ولی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کرام میں نظر میں ولی کہلاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ولیت جو ہے اس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے. ایک تو ولیت وہ ہے جس سے انعکاس کے ذریعے، جیسے ایک آفتاب کے سامنے آپ ایک آئینہ رکھ دیتے ہیں تو اس میں ایک ریفلیکٹ ہوتی ہے لائٹ، تو اسی طرح سے وہ قلب جو کہ تزکیہ نفس کے بعد وہ استعداد حاصل کر لیتے ہیں کہ ان میں علم ریفلیکٹ کرے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اولیاء کرام کے ساتھ بھی جن کے نسبتیں رہی ہیں، تو وہ موجود ہیں لوگ جن کے قلب میں اس طرح سے علم جو ہے انعکاس کے ذریعے اللہ پاک نے عطا کر دینا ہوتا ہے. اور دوسری ہے کہ جو انسان سٹرگل کرتا ہے اولیاء اللہ کے ارد گرد، ان کے حلقے میں اور ان کے ساتھ ذہنی، جسمانی اور روحانی نسبتیں قائم کر لیتے ہیں، وہ اس معاملے کے مسافر بن جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ولایت کے حصول تک جا پہنچتے ہیں بشرطے کہ وہ اس معاملے پہ ثابت قدم رہیں اور رستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو مردانہ وار عبور کرتے چلے جائیں. تو یہ دو طریقے ہیں کس طرح سے ولایت کا حصول جو ہے. تو اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ان لوگوں کی طرف بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس رہیں. تو وہاں پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں میں ضرور محبت اللہ کرتا ہے جو آپس میں میری وجہ سے پیار و محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے وہ ایک دوسرے سے زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. اور دوسری ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر شخص کی سنگت اس کے ساتھ ہوگی جس کے حلقہ احباب میں وہ شامل ہے۔ یہاں پہ سوال ایکچولی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ بعض دفعہ کچھ اہل تقویٰ بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہوتے، تو اس کے رسپانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن کے ایمان ذرا کمزور ہیں وہ بھی اسی حلقے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے ایمان جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کے ایمان نے اعلیٰ درجہ تک ترقی حاصل کر لی ہوتی ہے، تو ان کی نسبت جو ہے وہ انہی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ تو یہاں سے بھی اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ چاہے وہ حضرت معاذ والی حدیث ہے یا حضرت رضی اللہ تعالیٰ والی یا پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اب اولیاء اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، جو مرید ہیں، جو طلب کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مطلوب ہیں، جو اللہ کی مراد ہیں۔ اور یہ جو دوسری قسم کے ولی اللہ ہیں جو اللہ پاک کی مراد اور مطلوب ہیں، وہ درجہ جو ہے وہ بہت فار سپیریئر ہے ان اولیاء اللہ سے جو کہ خود مرید ہیں۔ یعنی مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، یعنی وہ اب محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلامک جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو اپلائی کرتا ہے۔ تو دوسری قسم کے اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ ان سے خود وہ اللہ پاک کی مراد ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ اس شخص سے زمین پر محبت کرتا ہے، تو وہ پورے آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تو تمام فرشتے سنتے ہیں اور تمام فرشتے پہ اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے وہ اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں میں اس شخص کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اللہ کی مراد ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ خود اپنے نزدیک لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ وہ ارواح نیک اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ولی کی شناخت کیا ہے؟ تو ولی کی شناخت ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو خدا یاد آ جائے، یعنی ان کی شکل و صورت سے لے کے کردار تک، ان کے 24 گھنٹے جو زندگی کا طور اتوار ہیں اور جو ان کی مشغولیات ہیں، ان کو جب آپ کلوزلی آبزرو کریں تو وہ آپ کو اللہ پاک یاد آ جائے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ایک مختصر سا فکرہ کہ اللہ کے ولی کی نشاندہی کرنی ہے یا اسے پہچاننا ہے تو یہ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ حاضر ہو جائے وہاں پہ وہ حاضر ہو جائے، اور جہاں پر اللہ پاک نے اسے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر حاضر ہے وہاں سے وہ غیر حاضر ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ امید ہے کہ آپ ولی کے کانسیپٹ کو زیادہ ریشنل طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے، اور ولی کا مطلب ہوا میں اڑنا یا پانی پہ چلنا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ کرامات ہے جو اللہ کے اذن کے ساتھ ظہور پذیر ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔